احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک بالکل مختصر سا میسج ہے، انشاءاللہ اس میں تفصیلی ہمارا جو اب یہ جمعۃ المبارک ایک دن کے بعد ہے، اس پر تفصیلی بات جمعۃ المبارک میں ہوگی انشاءاللہ۔ میں کافی سالوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور ہمارے کلپ نیٹ پر باقاعدہ موجود ہوں گے کافی سالوں سے۔ دلیل کے طور پہ میں نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ اصل میں یہ سوال ہوا تھا کہ پاکستان بنایا کس نے ہے اور پھر اس کو بچائے گا کون، یہ ہمارے ٹاپک مختلف وقتوں میں ہمارے رہے۔ اس میں نے ایک دلیل دی تھی کہ یاد رکھیے گا یہ پاکستان بنایا بھی اس طبقے نے تھا جو دین کے قریب تھے، لبرل نے نہیں بنایا تھا، جو آزادانہ خیال رکھتے ہیں انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ اور جب پاکستان کو بچائیں گے تو یاد رکھیے گا، میں نے یہ بارہا جملہ کہا تھا کہ یہ مذہبی لوگ، دین کے قریب لوگ، مذہبی لوگ سے مراد سارے عام نہیں ہیں، جو بھی دین سے محبت کرنے والے ہیں، عوام کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے دین سے محبت کرتی ہے۔ تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ یاد رکھیے گا جب بھی کڑا وقت آیا نا تو لبرل سارے بھاگیں گے اور یہ ملک کو چھوڑ کے نکلیں گے، واللہ باللہ تاللہ، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ جب بھی پاکستان کو بچانا ہوگا یہی دیندار طبقہ جو ہے نا باہر نکلے گا اور جان کے نذرانے پیش کرے گا۔ میں نے بارہا یہ کہا۔ دلیل دیکھیے، اب اس پر میں دوسری دلیل دینے لگا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف جو علماء ہیں، تقریباً تمام مسالک کے جید علماء، مفتیان، انہوں نے فتویٰ دیا فلسطین کے حوالے سے کہ بھئی جہاد فرض ہو چکا ہے، حکومت کو چاہیے اور جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان کو چاہیے کہ اعلان کریں۔ تو یہ جب فتویٰ آیا، آپ حیران ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ یا تو اس کی تکلیف باہر بیٹھی طاغوتی قوتوں کو ہوئی کہ یہ جہاد کا پھر اعلان ہو چکا ہے، ہم نے تو جہاد کو بند کر دیا تھا، ہم نے تو جہاد کتابوں سے جہاد کی آیات کو نکال دیا تھا۔ جی وہ کہتے ہیں ہم نے تو پابندی لگا دی کہ میڈیا پہ جہاد کی بات نہ کریں، ہم نے پابندی لگا دی، ہم نے ایسے پروفیسر، ایسے لوگ، ایسے لیکچرار لگوائے کہ جن کو یہ کہا کہ جہاد کی بات نہیں کرنی، کہ کہیں یہ قوم بیدار نہ ہو جائے، کہیں نوجوانوں میں طاقت نہ آ جائے۔ اقبال نے کہا نا کہ ان کو اسی ذکر میں اور ایسی چیزوں میں لگا دو، اللہ اکبر، کہ یہ جہاد سے دور ہو جائے، یہ انہیں معلوم نہ ہو جائے کہیں کہ ہم تو ہمارا تعلق کس قوم کے ساتھ ہے، ہمارا ماضی کتنا شاندار ہے۔ تو اب دلیل سنیے ذرا، جیسے یہ فتویٰ آیا تو یہ تکلیف پہنچی ان طاغوتی قوتوں کو، یہود کو، یہ یہود کے جو ایجنٹ ہیں ہمارے ملک کے اندر، میں یہی کہوں گا ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ آپ حیران ہوگے کہ طاغوتی قوتوں کو تکلیف ہو تو سمجھ میں آتی ہے، ان لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم پیش کرتے ہیں ویزے، تو فواد چودھری صاحب آپ نے کہا کہ ہم پیش کرتے ہیں، آپ آئیے علماء، تو آپ کے پاس 4-5 ہزار، اس سے بھی زائد تعداد موجود۔ اب آپ کبھی اس گلی میں بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے۔ جب آپ نے کہا کہ مجھے آؤ اور میں آپ کو بھجواتا ہوں، آپ 4-5 ہزار لوگ تیار، بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں لوگ تیار ہیں، دیندار طبقہ سارا تیار ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے تیار ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا بھی نہیں ہے، اتنا بھی آسان نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ کہا کیوں؟ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ہمارا بیانی ہے کہ ہم اپنے بیانی سے پیچھے ہٹ گئے تو یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اللہ کے بندو، یہ سیاسی بیانیہ نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیانی ہر دوسرے دن تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے یہ چیلنج دے دیا کہ آؤ میں بھجواتا ہوں۔ اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھجوائیں تو آپ کہتے ہیں نہیں ایسے تو نہیں ہوتا، آپ نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارا بیانی ہے، جیسے ہم بیانی سے ہٹ گئے یہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ نہیں، یہ جہاد ہے، یہ شوق کی شہادت ہے۔ جی یہ تو وہ دوام زندگی ہے، اس کے پیچھے کون ہٹ سکتا ہے؟ جی اس کے ہمیں چونکہ یہ پکا یقین اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان آیات کو، ان حدیث کو پڑھا ہے، اس قوم میں وہ جذبہ موجود اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ اس بات پہ ضرور غور کرنا، جتنے یہ 5-6 لوگ ہیں نا، صرف اتنی ہیں بس، اس فتوے کے بعد ان کو اتنی تکلیف ہے کہ جی یہ جہاد کی بات کر رہے ہیں، یہ جہاد کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جہاد ہی کی بات ہو رہی ہے، خدا کے لیے سمجھو، امن کی بات کرتا ہے اسلام، امن کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے۔ یہ بات اتنی پھیلائی گئی، حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، 10 سالہ حضور کی مدنی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ اس میں جہاد ہے، اس میں بدر ہے، اس میں احد ہے، اس میں غزوہ خندق ہے، اس میں یرموک ہے، اس میں کتنی جنگیں اور غزوات ہیں۔
اس لیے 10 سالہ مدنی زندگی کو بیان ہی نہیں کرتے. تو سیرت بیان ہو رہی ہے اور اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے. اس لیے یہ صورتحال آج ہمارے سامنے ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. تو یہ ہے قوم کو بنانے والے، غلام بنانے والے یہ لوگ جو آپ کو میڈیا پہ 4-5 نظر آ رہے ہیں نا. یقین جانیے یہی لوگ ہیں جو قوم کو غلامی کا درس دیتے ہیں. یہ ڈرتے ہیں موت سے، چونکہ انہیں دنیا سے مادی چیزوں سے پیار ہے. مادیت والے اور ہیں، روحانیت والے اور ہیں. تو لہذا یہ ناظرین سے میری گزارش ہے، نوجوانوں سے خصوصاً یوتھ سے خدا کے لیے غور کیجئے. وہ کون لوگ ہیں جو اس فتوے میں، اس جہاد کے اعلان کے درمیان آڑ بننا چاہتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو شہادت کے لیے لاکھوں کی تعداد کے اندر نوجوان تیار ہیں کہ ہم تیار ہیں شہید ہونے کے لیے، بس فلسطین کی مدد کرو، کسی طرح بھی مدد کرو. تو اس پر نوجوانوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ ضرور غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.